بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، اور اے خدائے پاک رحمان و رحیم، اے خدائے پاک رحمان و رحیم، قاضی و حاجات و وہاب و کریم، قاضی و حاجات و وہاب و کریم، اے الہ العالمین اے بے نیاز، اے الہ العالمین اے بے نیاز، دین دنیا میں ہمارے کارساز. تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے، در تیری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے. تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو، پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو. مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض، مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض، اور سکھا ہم کو دیے آداب عرض، اور سکھا ہم کو دیے آداب عرض. مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا. مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا. بلکہ ہر مضمون بھی ہر درخواست کا تو نے یا رب خود ہمیں سکھلا دیا. ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے. ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے. ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے. اور ہر طرف سے ہو کہ ہم خوار و تباہ، آ پڑے ہیں اب تیرے در پہ یا اللہ. ہر طرف سے ہو کہ ہم خوار و تباہ، آ پڑے ہیں اب تیرے در پہ یا اللہ. اور صدقہ اپنی عزت و جلال کا، صدقہ پیغمبر کا اور ان کی آل کا، صدقہ اپنے عزت و جلال کا. یا الہی رحم فرما صدقہ اپنی عزت و جلال کا، یا الہی رحم فرما صدقہ اپنی عزت و جلال کا. یا الہی رحم فرما صدقہ پیغمبر کا اور ان کی آل کا، یا الہی رحم فرما صدقہ اپنے عزت و جلال کا. یا الہی رحم فرما صدقہ پیغمبر کا اور ان کی آل کا. یا الہی اپنی رحمت ہم پہ اب نازل تو کر، یا الہی اپنی رحمت اب ہم پہ نازل تو کر. یا الہی یہ دعا اور مناجات قبول کر، یا الہی یہ دعا اور مناجات قبول کر. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، اور یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا الہی صدقہ اپنے عزت و جلال کا، یا الہی صدقہ پیغمبر کا اور ان کی آل کا، یا الہی صدقہ پیغمبر کا اور ان کی آل کا. یا الہی اب ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا الہی یہ دعا اور مناجات قبول فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے
خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، آمین ثم آمین۔ دوستو، حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات بڑے اچھے طریقے سے ہم کو سمجھائی ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنگل میں ایک شخص کے پیچھے شیر لگ جاتا ہے، جنگل میں ایک شخص کے پیچھے شیر لگ جاتا ہے۔ بڑے دھیان سے دوستو آپ نے یہ سننی ہے۔ جنگل میں ایک شخص کے پیچھے شیر لگ جاتا ہے، وہ جان بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ جنگل میں ایک شخص کے پیچھے شیر لگ جاتا ہے اور وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا لیتا ہے، کیونکہ شیر چھلانگ کنویں میں نہیں لگا سکتا، اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور رسی سے لٹک جاتا ہے۔ ڈائریکٹ گرے گا تو جائے گا، وہ رسی ہوتی ہے جو پانی نکالنے کے لیے کنویں کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ لٹک جاتا ہے۔ جب نیچے دیکھتا ہے تو کنویں کی گہرائی میں ایک سانپ بیٹھا ہوتا ہے۔ بڑا حیران ہوتا ہے کہ کنویں کے اوپر شیر کھڑا ہوا ہے، کنویں کے نیچے سانپ بیٹھا ہوا ہے، اژدہا۔ باہر نکلے گا، رسی پکڑ کے لٹکا ہوا ہے، باہر نکلے گا تو شیر اس کو دبوچ لے گا، نیچے گرے گا تو سانپ ڈس لے گا۔ اب وہ درمیان میں وہ ڈول والی رسی پکڑ کے لٹکا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہا، نہ وہ باہر جا سکتا ہے اور نہ وہ نیچے گر سکتا ہے۔ اب کتنی دیر وہ ایسے رہے گا؟ اسی دوران ہوتا کیا ہے، اتنے میں دو چوہے نکلتے ہیں، کالے اور سفید رنگ کے، کنویں کی رسی کو وہ کترنے لگ جاتے ہیں، اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب نیچے سانپ ہے، باہر شیر ہے، رسی کے وہ سہارے پہ تھا اور وہ رسی کو جو ہے نا وہ چوہے وہ کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کاٹتے رہیں گے تو ختم تو ہونی ہے، وہ کٹ جائے گی، کتنا ٹائم لگے گا اس پہ، کتنے دن لگ جائیں گے۔ اب اس بندے کی اوپر بھی خلاصی نہیں ہے، کنویں سے باہر بھی نہیں ہے، نیچے بھی نہیں ہے، اور رسی پکڑ کے وہ لٹکا ہوا تھا اور رسی کو وہ چوہے آ جاتے ہیں جو کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے دوستو۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ وہ نہ باہر جا سکتا ہے، نہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کیا کرے، نہ باہر جا سکتا ہے، نہ نیچے جا سکتا ہے، اور نہ وہ جو رسی پکڑ کے لٹکا ہوا ہے اور اس رسی کو بھی چوہے آ جاتے ہیں کاٹنے کے لیے، وہ آہستہ آہستہ اس کو کاٹ رہے ہیں رسی کو، تو اس کو اب یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیا کرے، وہ انتہائی پریشانی کے عالم ہوتا ہے۔ اچانک اس کی نظر کنویں کے اندر لگے ہوئے شہد کے چھتے پہ پڑتی ہے۔ وہ کرتا کیا ہے کہ وہ فوراً اپنی ایک انگلی کو قریب کرتا ہے اور اس انگلی سے شہد کو لگاتا ہے اور اپنی زبان پر لگا لیتا ہے، وہ شہد اس کو بڑا میٹھا لگتا ہے۔ اب شہد کی مٹھاس سے اسے اوپر موجود شیر، نیچے بیٹھا اژدہا سانپ، رسی کو کھانے والے وہ چوہے جس سے وہ لٹکا ہوتا ہے، سب بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ پریشان تھا، پریشانی کے عالم میں اس کی نظر شہد کے چھتے پہ پڑی، اس نے وہ شہد وہاں سے اپنی انگلی کو لگایا، وہ اس نے اپنی زبان پہ لگا لیا، وہ اس کو بڑا مزے کا لگا۔ اب وہ شیر بھی بھول گیا، سانپ بھی بھول گیا، اور وہ جو چوہے کاٹ رہے تھے نا اس کی رسی کو وہ بھی بھول گیا، اور وہ شہد کے مزے لے رہا ہے۔ وہ یہ بھول گیا کیا اور اس نے نیچے ہی گرنا ہے، کہ یہ کٹ جائے گی تو وہ نیچے گرے گا، تو نیچے تو سانپ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ یہ بات بھول کے نا وہ ابھی صرف شہد کے مزے میں ہے جو اس کی زبان پہ لگا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس میں شیر سے مراد موت ہے جو ہر وقت ہمارے پیچھے ہے، سانپ سے مراد قبر ہے جس میں ہمیں ہر حال میں جانا ہے، اور وہ چوہے جو دن رات ہماری زندگی آہستہ آہستہ کٹ کر رہے ہیں نا، چوہوں سے مراد ہماری زندگی ہے جو دن رات کم ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اس کو کتر رہے ہیں، کٹ کر رہے ہیں۔
اور وہ شہد سے مراد وہ فرماتے ہیں دنیا ہے، اس کو تھوڑا سا چکھو تو بندہ موت، قبر، وقت اور آخرت بھلا دیتا ہے۔ بہت کمال مثال کے ساتھ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ غفلت میں جو ڈوبا ہوا ہے انسان، اس کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان پہچان بالکل اسی طرح ہی ہیں ہم۔ انہوں نے بڑی کمال مثال دی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو موت ہے نا وہ شیر ہے اور وہ ہمارے پیچھے ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ نیچے اژدہا ہے اور وہ قبر ہے اور سب کو ہی پتہ ہے جانا ہے۔ اچھا کوئی ایسا بندہ ہے جو دعویٰ کرے کہ مرنا نہیں ہے، میں نے، مجھے موت نہیں آئے گی اور مرنے کے بعد میں نے قبر میں نہیں جانا اور میں عالم اسلام سے مخاطب ہوں؟ ہم سب کا بلیو ہے اور یقین ہے ہمارا کہ ہم موت بھی آئے گی اور ہم قبر میں جائیں گے، اور آخرت پہ بھی ہمارا یقین ہے۔ اگر آخرت پہ نہ یقین ہو تو ہم مسلمان ہی نہیں رہتے۔ شیر موت ہے، سانپ قبر ہے، رسا کاٹنے والا وہ زندگی ہے، اور شہد دنیا ہے۔ دوستو اسی طرح ہی ہم کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑی سی دنیا چکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ موت بھی آنی ہے۔ ہم جان بوجھ کے نا، وہ جیسے مثال بنی ہوئی ہے کہ کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند بھی کر لے تو وہ پھر بھی کھا جائے گی اس کو، اس کی آنکھیں بند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ حقیقت سے ہم نظریں چرا کے بالکل اسی طرح بیٹھے ہوئے، ہم نے آنکھیں بند کی ہیں، ہماری منہ کو شہد لگ گئے، ہم اس کے مزے لے رہے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں بھئی شیر پیچھے موت بھی ہے، نیچے سانپ ہے، قبر میں جانا ہے، اور جو ہماری زندگی ہے نا وہ ہر روز کم ہو رہی ہے۔ ہم تو صرف اس شہد کے مزے میں ہیں جو بالکل عارضی ہے، بالکل عارضی، بالکل اسی طرح ہی ہے کہ وہ تھوڑی سی زبان پہ لگا ہے اور اس کو چکھ کے ہم شیر بھی بھول گئے، سانپ بھی بھول گئے، وہ کٹ کرنے والی رسی بھی بھول گئے، اب ہم صرف اور صرف اس شہد کے مزے میں ہیں۔ دوستو عارضی دنیا ہم نے چھوڑ جانی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو چھوڑ کے جا چکے ہیں، بالکل وہ بھی اسی طرح تھے ہماری طرح، وہ بھی ایسے ہی سمجھتے تھے ہم ہیں اور کوئی اور نہیں، ہم ہی ادھر رہیں گے۔ یہ کیا بھروسہ، 3-4 سٹیپ تو ہمارے سامنے ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں اور بڑا ہمیں شعوری طور پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کیا تبدیلی آئی ہے، ہماری فزیکلی تبدیلی، جسمانی تبدیلی، ہمارے بالوں کی سفیدی، سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے کئی اسٹیپ آتے رہتے ہیں اور کئی اپس اینڈ ڈاؤن ہماری لائف میں آتے ہیں، ہمارے سامنے کیا کچھ نہیں ہوتا، ہمیں سب آبزرو ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے بالکل وہ آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں، ہم غفلت کر رہے ہیں اور ہم جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں۔ ہم وہی بالکل شہد کی طرح اتنے مگن ہیں، ہم جاننا نہیں چاہتے، ہم آنکھ کھولنا ہی نہیں چاہتے، ہم غفلت سے جاگنا نہیں چاہتے۔ یہ غفلت بڑی بری بیماری ہے، اس سے بندہ جگائے جگانے والا بندہ برا لگتا ہے۔ بندہ سویا ہونا بالکل اسی طرح اس کو جگانے والے پہ زہر لگتا ہے، بالکل ہم اسی طرح ہی ہیں۔ اب آج ہمیں اگر کوئی کہے نا، دعوت دے کہ آپ آ جائیں اصل حقیقت کی طرف، اصل زندگی کوئی اور ہے، یہاں عارضی ہیں، یہاں ہم کام کرنے آئے ہیں، یہ دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ دوستو یہ دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ دارالجزا آخرت والی زندگی ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں ہم نے صرف عمل کرنا ہے، اور یہ عمل ہی ہیں جو ہمارا کسی وقت ساتھ نہیں چھوڑنے والے، ہمارا سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، میجورٹی تو کسی نہ کسی ڈیزیز میں، بیماری میں مبتلا ہے، اس کے باوجود بھی ہم انسان نہیں بن رہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، انجیکشن کے ذریعے ٹیبلٹس لے رہے ہیں، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی بی پی کا پیشنٹ ہے، کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، کوئی ہیپیٹائٹس سی کا پیشنٹ ہے، کوئی کسی میں مبتلا ہے اور میڈیسن پہ چل رہے ہیں، اور پھر بھی اصل حقیقت کی طرف نہیں جا رہے۔ دیکھیں ہم میں سے ہر گھر میں ایک بھی بندہ اگر صراط مستقیم پہ ہو نا تو پورا گھر ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کی مخالفت تو ہوگی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، سچ تو کڑوا ہوتا ہے، یہ تو بالکل حقیقت ہے۔ اور کل بھی میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا امتحان ہوگا، اس میں بھی بڑی حکمت ہے، یہ ذہن میں رکھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پکا کر دیتا ہے، وہ ہل نہیں سکتا، اور مالک کے ہر کام میں دوستو حکمت ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آزمائش میں، مشکل میں، امتحان میں، بیماری میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ انسان کو اس وقت پتہ نہیں ہوتا، اور میں نے کئی لوگوں کو آبزرو کیا ہے اور اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں دیکھا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو، بندے کو بخشش کی کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتا ہے، اس نے کیسے بخشنا ہے۔ ہم جس کو معمولی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ معمولی نہیں ہوتا۔ ہم جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی ہمارے پہ عذاب آ گیا، وہ عذاب نہیں ہوتا، وہ اصل میں اس کا وہی تو کرم ہوتا ہے۔ وہ بندے کو پکا کرتا ہے، سب صابر بنا دیتا ہے، شکر گزار بنا دیتا ہے، آزمائش سے نکال کے ڈالتا ہے وہ، تو اس بندے کو اگلے بندے کی تکلیف سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، جب تک بندے کی اپنی جان پہ نہ بنے تب تک اس کو اگلے کی پریشانی مشکل سمجھ نہیں آتا۔ کبھی بھی نہیں وہ کسی کی مشکل بیماری سمجھ سکتا جب تک اس کو خود سے وہ نہ گزرے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے مہربان کرنے کے لیے مختلف سٹیپس، راستے، طریقے بتائے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندے پہ۔ اس سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ہمارے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ وہ بہت زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے، ہم پہ بہت بڑا مہربان ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ دعا کیا کرو دوستو، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی بندگی میں رکھے، اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ اللہ حافظ۔